السلام علیکم۔ آج میں اپنے گھر کی چھت پہ آیا ہوں اور مجھے بڑے میسیجز آئے۔ تھوڑا لائٹ بھی نہیں تھی تو اس لیے سوچا کہ آج چھت پہ جا کے آپ سے گفتگو کی جائے۔ تھوڑی موسم بھی اچھا ہے، عید کا دن بھی ہے، تو میسیجز مجھے یہ آئیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا طریقہ ہے کہ ہم نفس کو کنٹرول کریں۔ دیکھیے جی، اس پہ بہت ساری ویڈیوز بنی ہیں۔ لوگ تو ہمیشہ اسی پہ بات کرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے صوفیہ اکرام ہیں وہ اسی پہ بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نفس کو کنٹرول کیا جائے اور اپنی خواہشات کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اس پہ میں نے بھی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن میرے جو نئے سننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو بنائیں، تو ابھی موڈ بھی تھا اس ٹاپک پہ بات کرنے کو، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ میں بات کر لوں۔ تو دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ سوچا جائے کہ نفس ہے کیا۔ ہماری جو بھی خواہشات ہیں ان کو نفس کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی نفس امارہ کا ذکر ہے۔ نفس امارہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس جو آپ کو غلط کاموں کی طرف آپ کو لے کے جائے۔ تو یہ تقریباً ہر شخص میں، ہر انسان میں موجود ہے۔ تو اس سے کیسے بچا جائے، اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تو دیکھیے، ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ چاہے کتنے بھی کام کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اس کے لیے آپ کو سلو جو ہے نا وہ ایک پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ اب یہاں پہ سلو پلاننگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر خود پہ کنٹرول کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کنٹرول خود پہ ہو، تو سب سے بہترین جو طریقہ ہے خود پہ کنٹرول کرنے کا، اپنی مختلف جو عادتیں ہوتی ہیں، نشہ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی غلط عادتیں ہیں جو آپ چھڑوانا چاہتے ہو، ان سب کا تعلق جو ہے وہ نفس کے ساتھ ہے۔ اب نفس کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں وہ کرنا اسٹارٹ کریں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں۔ فار ایگزامپل، آپ ایک پورا پلان بنائیں۔ آپ یہ سوچیں کہ یار میں دن میں مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی آپ کی عادت ہے، کوئی چھالیا کھاتا ہے، کوئی پان کھاتا ہے، کوئی گٹکا، کچھ بھی، کوئی سگریٹ پیتا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ دیکھیں میں اگر سگریٹ پی رہا ہوں تو اس کو کم کرنا شروع کروں۔ آپ کیا کرو گے کہ سلولی جو سگریٹ ہے، اگر آپ ایک پیکٹ پیتے ہو تو اس کو تھوڑا کم کرنا شروع کریں۔ ساتھ ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو آپ چھالیا ہے وہ بھی سلو چھوڑنا شروع کریں۔ ساتھ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کم ہو تو اس میں بھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ ویسے اگر آپ دو روٹیاں یا کچھ کھاتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو یہ سمجھیں کہ کم کرنا پڑے گا، مطلب ایک اسٹیپ اٹھانا پڑے گا چھوٹا سا۔ آپ چھوٹا سا اسٹیپ اٹھائیں، چھوٹے اسٹیپس اٹھا کے دیکھیں، یقین کریں آپ میں ایک، جب آپ چھوٹے اسٹیپ اٹھائیں گے اس کے بعد خود بخود آپ سوچیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اتنا فرق آئے گا، اور آپ اپنے آپ پہ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا کنٹرول ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کنٹرول ہے چھوٹے اگر آپ لگتا ہے کہ آپ زیادہ بولتے ہیں تو آپ کیا کریں، تھوڑا کم بولنا شروع کریں۔ دن میں اپنے آپ کو جو ہے نا کاؤنٹ کریں، اکاؤنٹیبل کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو کچھ آپ نے سوچا اپنے لیے کہ مجھے یہ چیزیں کرنی ہیں، کیا یہ آپ کر پائے ہیں؟ اگر آپ یہ چیزیں کر پائے ہیں، چھوٹے کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ یہ کر پاتے ہیں تو یقین کریں آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے میں نے کہا، روٹی کم کھانا شروع کر دیں۔ اگر کوئی چھالیا اور پان گٹکا کھانے کی عادت ہے اس کو بھی کم کرنا شروع کریں۔ اگر آپ زیادہ بولتے ہو تو کم بولنا شروع کریں۔ مطلب یہ جو چھوٹے اسٹیپس ہیں وہ کرنا شروع کریں۔ اب آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ میں کون سی وہ چیز زیادہ ہے جو آپ زیادہ کرتے ہو، آپ کو پتہ ہے، اس کو آپ کم کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ جو ہے نا آپ میں اتنی بڑی طاقت آئے گی، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ واقعی میرا جو ہے نا وہ خود پہ کنٹرول ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سلولی چیزیں بنتی ہیں، عادتیں بنتی ہیں۔ شعور اور لاشعور کی بلڈنگ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ آپ کا جو لاشعور جو جسے ہم سب کانشیس کہیں، وہ سب کانشیس جو ہے وہ اتنا جلدی بلڈ نہیں ہوتا، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اس کو بلڈ کرنے کے لیے، سب کانشیس کو بلڈ کرنے کے لیے چھوٹے کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر اس پہ کوئی سوال ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو عید مبارک۔